اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ کو دعوت سخن دوں گا جو ہمارے اسٹیج میں ابھی موجود ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ بدر الدین سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا عنوان ہے مومنوں کی زندگی میں وقت کی قدر و قیمت۔ بہت حساس موضوع ہے اور ہم سب کو وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننی چاہیے، کس طرح سے ہم وقت کو صحیح استعمال کریں اور وقت کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ شیخ کے زبانی جانیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیخ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہ مائک شیخ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ تمام سامعین و سامعات سے ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شانتی کا ماحول بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے تمام تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاری۔ آئیے قدر و قیمت وقت کی قدر و قیمت آج ہمیں سمجھنا ہے۔ نہ یہ کوئی نیا موضوع ہے نہ میں کوئی نئی باتیں کر رہا ہوں، بس وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بھائی جو وضو خانے پہ بیٹھے ہیں اندر آ جائیے، مہربانی سے اندر آ کے بیٹھیے، ورنہ شیطان آپ کو پھنسا لے گا، شیطان کے چنگل میں آپ چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی اگر آپ مصداق ہونا چاہتے ہیں تو مجلس میں بیٹھیے۔ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، فرشتے آپ کے اوپر اپنا پر، آپ کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے، اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہو رہا ہے۔ بلل کرے کہ مسجد میں اتنے افراد بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اس سے بھی بڑی سعادت آپ کو چاہیے کہ آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ مشہور آیت ہے، نماز کے مسائل بیان کرنے کے لیے لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے
بے شک نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے وقت کے ساتھ. کیوں نماز کو وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا؟ نماز فرض ہوتی بات ختم ہو جاتی نا. وقت کے ساتھ کیوں فرض ہوئی؟ اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ جہاں نماز اہم ہے، نماز فرض ہے، وقت بھی بہت اہم ہے. وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، وقت کے امپورٹنس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا وقت کے ساتھ. نمازیں کبھی بھی پڑھی جاتی ہیں، آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں. کسی کی جماعت چھوٹتی ہے، کوئی بعد میں آتا ہے. اور ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ فجر کی نماز ظہر میں پڑھتے ہیں نا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. چھوٹ جائے ایسے چھوٹ جائے، آپ نہیں کو پڑھنا اس میں. تو نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وقت بہت اہم ہے، وقت بہت قیمتی ہے. اور یاد رکھیے جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے وقت اس کی قدر کرتی ہے. جو وقت کو ضائع کرتی ہے آنے والا وقت اس کو ضائع کرتا ہے. جو وقت کی ناقدری کرتا ہے وقت اس کی ناقدری کرتا ہے. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. یہ ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلکتہ کی گلیوں میں انگریز اپنے آدھے کام کو ختم کر کے، یا آدھا سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ، پونا حصہ اپنا کام ختم کر کے دوپہر میں اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتا تھا تو دلی کا مسلمان اس وقت اپنے گھر سے نکل کے بازاروں میں داخل ہوتا تھا. تصور کیجیے آپ، کلکتہ کی گلیوں میں انگریز اپنے کاروبار اور اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی مصروفیات کو سمیٹ کر دوپہر میں کھانے کے لیے اپنے گھر کی طرف آتے تھے تو دلی میں مسلمان اس وقت اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے مارکیٹ میں، اور شام میں اپنے کاموں کو سمیٹ کر وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے. تو یہاں یہ لوگ شام میں عیاشیوں کی طرف مائل ہوتے تھے. اب بتائیے کہ یہ ہندوستان جس پر 950 سال یا 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اپنے وقت کی ناقدری کی وجہ سے اتنی بڑی اور اتنی مدت پر حکومت کرنے کے باوجود بھی انگریزوں کی غلام بنی. انگریزوں نے اس پر چڑھائی کی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، گلے میں زنجیر لگا کر اور اس کو لے جا کر جو ہے نا رنگون کے قید خانے میں قید کیا. یوں ہی نہیں ہوا، ایسے ہی 2-4 دن میں نہیں ہو گیا. مسلمانوں نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی. ان کا وقت عیاشیوں میں، گانوں میں، ناچنے میں، رنگ رلیاں منانے میں، رات کا تقریباً آخری حصہ تک یہ لوگ، یعنی یہ کہیے کہ فجر کا وقت، فجر کی اذان کا وقت ہوتا تھا اور یہ لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے تھے اور جا کر سوتے تھے تو صبح میں 12 بجے 12:30 بجے ان کی صبح ہوتی. آج مسلمانوں کا کیا؟ ہمارا یوتھ سامنے ہے، ہمارے برا نہیں ماننا بھائی، موضوع ہے، وضاحت کر دیتا ہوں، ذمہ داری ہے کاندھے پر ادا کر کے جا رہا ہوں. ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان اس وقت اپنے وقت کی ناقدری بہت زیادہ کر رہا ہے. گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے وہ پریشان،
تم وہی قوم ہو، تم وہی قوم ہو جس کے کاندھے پر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا بوجھ ڈالا گیا۔ کبھی نان مسلم علاقے میں چلے جاؤ، ہولل قلعے میں اگر نان مسلم کا علاقہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بازو میں تمہارے چترا دورگا چلے جاؤ، ہر شہر میں نان مسلم کے علاقے ہوتے ہیں۔ 9 بجے کے بعد تمہیں اگر کوئی لائٹ جلتی ہوئی ملے، بدر الدین کو آ کر بتا دینا کہ نہیں بھائی صاحب وہ لوگ بھی جگتے ہیں، نہیں میں کرایہ دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، تم میں بتاتا ہوں۔ 3 علاقے غیر مسلم کے بہت ہی فیمس ہیں۔ 9 ساڑھے 9 بجے آپ چلے جاؤ، اتنا سناٹا آپ کو ملے گا، اتنا اطمینان اور سکون کا ماحول ملے گا، سارے کے سارے سوئے ہوئے ملیں گے۔ اور 4 بجے کے بعد آپ اس علاقے میں داخل ہو، سارے گھروں میں آپ کو لائٹ دکھائی دے گی، پڑھنے والے بچے پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا طرز تھا؟ یہ کس کا طریقہ تھا؟ نوجوانوں، اپنے وقت کی ناقدری کرو گے، آنے والا وقت تمہاری ناقدری کرے گا۔ جس قوم کا ٹائم ٹیبل غلط ہوگا وہ قوم محکوم بنے گی، حاکم نہیں بن سکتی ہے، یاد رکھنا۔ لیڈرشپ اس قوم کو کبھی نہیں مل سکتا۔ لیڈر بننے والی قوم ریڈر ہوتی ہے، ریڈر از اے لیڈر۔ پہلے ریڈر بنو، بعد میں لیڈر بنو گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ریڈر بنایا، اپنے دونوں زانوں کو صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے زانوئے تلمس تہ کیے، اپنے وقت کا ایسا استعمال کیا انہوں نے کہ جس قوم کو دنیا نے یوں ہی چھوڑ دیا تھا، آپ کبھی ارسطو کی اور دوسرے قوموں کی تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا کہ وہ جو قوم تھی جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ ایسے آج کے زمانے میں ہر جگہ رنگ روڈ بنتا ہے، ویسا وہ رنگ روڈ کے مانند تھے۔ ساری دنیا کا سفر کیا اس نے اور کہا کہ یہ نالائق قوم، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہی قوم ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے only 23 ایئرس 23 سال کی قلیل مدت میں ان کے منٹ سیکنڈ کا استعمال کروایا، اور وہ پھر ان قوموں پر راج کیے جنہیں دنیا قیصر و کسریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اور شاعر کو کہنا پڑا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہی صحابہ تھے جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے روم و ایران کی سلطنت دی۔ وہی صحابیت کے شرف سے پہلے اونٹوں اور بکریوں کی رسیاں بھی پکڑنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ وقت کا صحیح استعمال، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت انہیں ایسے الفاظ سے، ایسے القاب سے سرفراز کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسے ہی نہیں مل گیا، یہ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ ابو ہریرہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، ایک حدیث کو، ایک حدیث کی سماعت کے لیے کیسا سیکنڈ استعمال کرتے تھے کہ سیکنڈوں کے لیے بھی نبی سے الگ ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں کوئی وحی آ جائے بیچ میں اور میں غائب رہ جاؤں۔ آج منٹ نہیں، سیکنڈ نہیں، ہمارے گھنٹے نہیں، ہمارے دن ضائع ہو رہے ہیں۔ جس قوم کی صبح، جس قوم کو سورج بیدار کرتا ہے، جملہ یاد رکھو، جس قوم کو سورج بیدار کرتا ہے وہ قوم زوال پذیر ہوتی ہے
کہ کتنے لوگ ان صفوں میں رہتے ہیں. اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, پوچھ لینا کہ کتنے لوگ یہ صفوں میں رہتے ہیں. کوئی نہیں بتائے گا تو امام صاحب ضرور بتا دیں گے. آج میں ہوسکوٹے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھایا, درس کیا. اتنی بڑی جامع مسجد ہے, اتنی پرانی جماعت ہے, کم و بیش لوگ بتاتے ہیں 500 سال تک تو لوگوں کو یاد ہے, اس سے پہلے کتنی تاریخ ہے معلوم نہیں. ایک صف بھی نماز نہیں, ایک صف. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا وقت بدل دیا, سونے کا وقت بدل دیا, جاگنے کا وقت بدل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مغرب کے بعد سونا ناپسند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد سونا ناپسند اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند. یہ قوم کبھی بھی سو جاتی ہے. نہیں مول صاحب بہت تھکا تھا, سفر کر کے آیا, سو گیا, کب عشاء کا وقت ہوا پتہ ہی نہیں چلا. اس حدیث کے اس ٹکڑے کو آپ سائنس کے زمان میں ریسرچ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی رات کے شروع کے حصے میں اگر وہ سو جاتا ہے تو پھر اس کو بہت جلد آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی آنکھ نہیں لگتی, پھر وہ نہیں سو پاتا, رات اس کی یوں ہی چلی جائے گی. آج سے 1400-1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا. تو ہمارے سونے اور جاگنے کا جو ٹائم ٹیبل ہے سب سے پہلے اس کو بدلو. اگر آپ چاہتے ہو خیر, بھلائی, قیادت, امن, سکون, اطمینان, اپنے زندگی میں برکت, اپنے مال میں برکت, اپنے گھر میں برکت, تو سب سے پہلے اپنے سونے اور جاگنے کا ٹائم ٹیبل بنانا. میں تو کہتا ہوں, برا نہیں مانیے گا, خواتین کو جو پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بحیثیت ماں کے, اگر وہ ماں اپنا پاور استعمال کرے تو آدھی چیز انشاءاللہ درست ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک اہم شخصیت شیخ حافظ عبدالمتین مدنی حفظہ اللہ میرے پاس آئے تھے, بچوں کے امتحان کے لیے بلایا تھا میں ان کو. عصر کے بعد سے پریشان ہو گئے. بعد میں نے کہا شیخ آخر مسئلہ کیا ہے, بنگلور ہی تو جانا ہے اور کون سا آپ کو ٹریفک پار کرنا ہے, گرگنڈے پاڑیا سے آپ لیفٹ لیے تو آپ نیپال سے جو ہے نا آرام سے اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں. کہا شیخ 10 بجے سے پہلے گھر میں داخل ہوا تو ٹھیک, ورنہ پوری رات باہر رہنا پڑے گا. والد صاحب دروازہ بند کر دیں. کون ہے یہ؟ شیخ حافظ عبدالمتین مدنی. باپ کا اتنا بڑا پاور ہے. آج ہمارے باپ کا کتنا بڑا پاور ہے ہم سب جانتے ہیں. باپ ایک بار فون کرتا, کہاں بیٹے, آ رہا ہوں باپ, کہیں کو ہوتا, پریشان ہو رہی ہے تمہیں. ایک بار جھٹکا تو باپ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے. آپ باپ ہیں, باپ بن کر کے رہیے, اپنے گھر کا ٹائم ٹیبل بنائیے. بیٹی گھر سے جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, کس وقت جا رہی ہے, کس وقت آ رہی ہے, ماں کو خبر ہونی چاہیے, باپ کو خبر ہونی چاہیے. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں, کبھی بھی کسی بھی بہانے نکلنے. یہ سارا فساد وقت کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یا ٹائم ٹیبل نہیں بنانے کی وجہ سے ہوگا. آپ کو خبر ہونی چاہیے میرا بچہ کب سو رہا ہے, کب جاگ رہا ہے, کب باہر جا رہا ہے, کب اندر آ رہا ہے, اس کی خبر ہونی چاہیے. جب باپ صحیح ہوں گے, ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو پھر آپ کو ان کٹوں پہ جو ہے نا مسلمان بچے بیٹھے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے اور آپ نان مسلم کو نہیں دیکھیں گے. میں تو نہیں دیکھا ہوں, پتہ نہیں آپ کے حول گرے کا کیا حال ہے معلوم نہیں, میں نے نہیں دیکھا نان مسلم, کیونکہ ان کو قیادت کرنی ہے, ان کو لیڈرشپ نبھانا ہے, ان کو آپ کو غلام بنانا ہے, آپ کے سروں پہ ان کو راج کرنا ہے, جیسا آج راج کر رہے ہیں. کرناٹک کے مسلمان اسے
خوش ہوئے تھے حکومت بدل گئی، یہ ہوتا وہ ہوتا. کیا ہوتا؟ حکومت بدلنے سے تمہاری زندگی تھوڑی بدل جاتی ہے. زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل کو بدلنا ہوگا. جب تک آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح نہیں ہوگا آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی ہے. میں نے دو بات اور بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. میں نے کہا سونے اور جاگنے کا ٹائم ٹیبل، سونے اور جاگنے کا ٹائم ٹیبل. دوسرا ہے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل. یہ دونوں خراب ہے ہمارا. اس کی وجہ سے معلوم ہے آپ کو ہماری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. دین تو جا ہی رہا ہے، دین تو ایسے ہی غائب ہے ہمارے پاس سے. چپ ایک رسمن ہم دیندار ہیں، بس دنیا دیکھنا انہوں دیندار کر کو یہاں نہیں، وہ چپ اوپر دکھ رہا ہے. پلس صحت جا رہی ہے. صحت جانے کی وجہ سے مال کا ضیاع ہو رہا ہے. آپ کے پیسے ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں. گڑگیاں میں درد، کمر میں درد، گردن میں درد، سر میں درد، گیس، ایسیڈیٹی. کہاں سے آ رہا ہے؟ کھانے کا ٹائم ٹیبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل شمائل لکھتے ہیں کہ آپ کا معمول رات میں جلدی کھانا کھانے کا تھا، اور دن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا کم کھاتے تھے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بریانی ریڈی ہے، انتظار میں ہیں کب مولوی صاحب ختم کرے گا. یاد رکھیے رات کا کھانا جب ہم زیادہ کھاتے ہیں، آج سائنس ہر چیز کو آپ کو بتا رہی ہے. گرچہ یہ بات اللہ کے نبی پہلے ہی بتا دی، لیکن سائنس اس کو کیا کر رہی ہے؟ واضح کر رہی ہے، عیاں کر رہی ہے، ڈسکور کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ سائنس اس کی موجود ہے، بس آپ کو وضاحت کر رہی ہے. ایک طرح سے سمجھے کہ اسکرین پہ لا رہی ہے کہ ہمارا جو ڈائجیشن سسٹم ہے یہ رات میں دن کے مقابلے میں کم سلو رہتا ہے، اپنا کام سلو انداز میں کرتا ہے. لہذا رات کا کھانا کم کھانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے، وہ دن میں ٹائم ملتا نہیں ہے، دکان کو ادھر ادھر بھاگ دوڑ. اب رات میں آئے آرام سے سکون سے پورا یہاں تک بھر لے کو، اس کے بعد ہمیں سو جانا. کیا ہوتا؟ کیا ہوگا بھائی؟ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے. کتنا بوجھ ڈالیں گے اس کے اوپر؟ کتنا برداشت کرے گا یہ؟ جبکہ نماز کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چلنا چاہیے. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کم از کم آج کا درس جو آپ کے سامنے میں دے رہا ہوں، کچھ لوگ بالخصوص 40 ابو، میں خود اسی میں سے ہوں. میں نے اپنا ہر چیز بدل دیا، کم و بیش 2 سال تو تقریباً ہو گئے. آپ اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل بدل لیجئے، انشاءاللہ آپ کی صحت میں تبدیلی آئے گی. کوئی میڈیکل کی ضرورت آپ کو نہیں. ٹائم ٹیبل بدلیے، بس سونے اور جاگنے کا ٹائم ٹیبل بدلیے. یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتایا ہوں وقت کے حوالے سے. اب آئیے حدیث کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی آدمی قدر نہیں کرتا، بڑی آسانی سے ضائع کر دیتا ہے. بچپن میں مکتب میں پڑھتے تھے تو والدہ نے کسی کتاب کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا. والدہ ہی چونکہ اردو پڑھاتی تھی تو ایک واقعہ سنائی کتاب میں پڑھ کر کہ ایک کاشتکار تھا. کاشتکار کہتے ہیں زراعت کرنے والے کو. اس کے کھیت میں اس کو ایک کیا کہتے ہیں، اس کو ڈبہ سمجھ لیجیے، اس کے اندر کچھ تھی قیمتی چیز، لیکن اس نے اس کو شیشے کی گولی سمجھا اور اس کو نکال کر ایسے ہی بس ضائع کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس کو جوہری نے دیکھ لیا، کہا کتنے میں دو گے؟
بڑی قیمت، اس نے چھوٹی قیمت بتایا، اس نے اور بڑی قیمت بتایا، اس کو پریشانی ہوئی، ارے اتنی قیمت کیسے بتا رہا ہے؟ فوراً دکان میں گیا، کہا تم کتنے میں لوگے؟ اس سے ڈبل قیمت بتایا۔ بعد میں اس کو پتا چلا کہ ہم نے جو شیشے کی گولی سمجھ کر کے جو چیز ہم نے ضائع کی ہے، اصل یہ ہیرے تھے۔ کہا کیسے؟ کہا وقت ٹل گیا، تم نے ضائع کر دیا، اب جو ہے کم از کم اس کی حفاظت کر لو۔ تو اس واقعے کو بتا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وقت آپ کا گزر گیا آج کے پہلے، اس کو بھول جائیے، اب جو باقی ہے آنے والے وقت کو پلان کیجئے، اپنے وقت کی تنظیم کیجئے، ٹائم ٹیبل بنائیے۔ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پر اپنے گھر میں ایک پیپر پہ صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیں، اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام بغیر ٹائم ٹیبل کے، بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی آپ پلان سے کرتے تھے، ہمارے یہاں بڑے سے بڑے کام بھی بغیر پلان کے کرتے ہیں، اس لیے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو بڑی تیزی کے ساتھ آدمی ضائع کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے صحت کی نعمت۔ صحت پر کچھ باتیں آپ کو بتا دیا ہوں، زیادہ طویل نہیں بتاؤں گا، کچھ باتیں صحت کے حوالے سے، اس لیے کہ صحت ایک وقت تک باقی رہتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 40 سال کی عمر تک، یا 40 آج کل 40 سے پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارا کھانا پینا ہے، جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، سونے جاگنے کا جو نظام ہے، 40 سے پہلے ہی صحت بگڑنا شروع ہو جا رہی ہے۔ تو 40 کی عمر تک آپ کی صحت کسی حد تک ساتھ دیتی ہے، انڈرسٹیبل چیزوں کو زیادہ برداشت کرتی ہے، لیکن 40 کے بعد ہم کو بہت سترک ہو جانا چاہیے۔ ایسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمار امتی، میری امت کی جو عمریں ہیں، امت کی بات کہی گئی ہے، فرد کی بات نہیں کہی ہے، امت میں ہم سب داخل ہیں، غور سے سنیے اس چیز کو۔ امت کی جو عمریں ہیں، امت کے افراد کی جو عمریں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 کے بیچ رکھا گیا ہے، 60 سے 70 کے بیچ رکھی گئی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو تجاوز کرتے ہیں، یعنی اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایوریج نکالا گیا 60 سال۔ اب ہر آدمی اس مجلس میں اپنا جائزہ لے کہ ہماری عمر کتنی ہو رہی ہے، 30 ہو رہی ہے، 40 ہو رہی ہے، 50 ہو رہی ہے، 60 ہو رہی ہے، 70 ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے؟ ہر آدمی جائزہ لے، کاؤنٹ کرے۔ 40 ہو رہی ہے تو آپ نے گویا کہ 40 سال کی عمر پا لیا۔ ایوریج عمر کے حساب سے پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، اندازہ 20 سال اور ہیں آپ کے پاس۔ ایوریج عمر 60 بتائی گئی ہے نا، تو آپ کے پاس 20 ہیں، لیکن وہ 20 ہیں یا کم ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کب اللہ کا اجل آئے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ ہماری عمر 40 گزر گئی، اب آگے کتنی ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے وقت کی تنظیم کر لیں۔ نیکیوں کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، اچھے کام کرنے کے معاملے میں، اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ جائیے گناہوں کے معاملے میں۔ گناہوں کی لسٹ تیار کیجیے، دیوار پہ نہیں، پیپر پہ۔ ہر آدمی، ہر فرد اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرے۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ہر دن ایک ڈیلیٹ مارے، آج کی صبح کے بعد یہ گناہ میری زندگی میں نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں وقت کی تنظیم۔ اس لیے کہ وقت کے جانے کے بعد پھر آپ کو توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ وقت جب تک ہے، اللہ نبی کے حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ معلوم یغرغر، غرغرہ آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ غرغرہ آ گیا تو پھر وقت
نہیں ہے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند. وہ ایک عام چیز ہے سورج کے طلوع ہونا اور غروب ہونے کا، لیکن فرد کے اعتبار سے غرغرے اگر آ گئے، آواز آتی ہے نا، مرنے والے کے قریب آپ بیٹھے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، جب وہ حالت آ گئی اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں میں. قرآن مجید میں فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے تھے اور کہاں پہنچے؟ دریا کے پاس. لشکر دیکھ رہا ہے، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. کہا موسیٰ ہم اپنے گاؤں میں ہی بہتر تھے، تو کہاں لے کر کے آگے کے کھڑا کر دیا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کرنا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جی، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. مارو عصا، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام عصا پانی پر مارے، پانی کے ٹکڑے میں پاٹ گیا، راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم پار کر گئی دریا. اب آیا فرعون پیچھے ہی، انہیں بھی دیکھ رہا دریا. موسیٰ پار کرے، انہیں بھی گھسا. اس کے بعد کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے. وقت سے متعلق میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے، اس کنارے ہیں دریا کے. فرعون اب داخل ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ ڈوبنے لگا. تب کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لایا. کس پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر. آمنت باللہ فآمنت به بنو اسرائیل وانا من المفسدین. اقرار بھی کر رہا ہے، صرف ایمان نہیں، اقرار بھی کر رہا ہے اپنے جرم کا. کہا میں ایمان لاتا ہوں جیسے فرعون، جیسے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم جو ہے نا ایمان لائی. اور میں بہت بڑا مفسد تھا، بہت بڑا فسادی تھا. میں نے بڑا فساد مچایا ہے. اس کے بعد کیا جواب ملا معلوم ہے آپ کو؟ یہی بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. اب میں توبہ کر رہا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں. پھٹکار پڑی، الآن وقد عصیت قبل، الآن وقد عصیت قبل. اب ہوش آیا، اب بیدار ہوا تو، اب تجھے ہوش آ رہا ہے. پانی جب گلے تک پہنچ گیا ہے، تب ڈوبنے لگے ہو، اب یقین آ گیا کہ موت یقینی ہے. اب ایمان لا رہے ہو، تمہارا توبہ قبول نہیں، تمہارا ایمان بھی قبول نہیں. اور دنیا نے دیکھا کہ جب وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی، فرعون کی توبہ کو بھی رد کر دیا. فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی. بھائیو، اس واقعے سے سب سے بڑا سبق ہمیں اور آپ کو یہی ملتا ہے کہ جب تک وقت ہے اپنی غلطیوں پر رات میں روئیں. سانس جب تک جاری ہے اللہ سے توبہ کر لیں. صبح کے سورج کا انتظار نہ کریں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. وقت کو کیسے غنیمت جاننا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس معاملے میں کیا کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے کندھے کو پکڑا.
اخذ بمنکبی، حدیث کے الفاظ ہیں، بیدی، اپنے دونوں ہاتھ سے بڑے پیار سے کندھے کو پکڑا، اور کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ ہو سکتا ہے حدیث آپ سنے ہوں، وقت کی بات آ رہی ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ سے میرے کندھے کو پکڑا۔ سچویشن دیکھیے آپ، کندھے کو پکڑ کر کے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب۔ عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے اجنبی زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے راستے کا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا وقت آج کمپٹیشن میں جا رہا ہے، انہیں 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا، کیا بنایا انہیں؟ ابھی تک میں کیا بنا دوں؟ انہیں گاڑی لیا، کتنی؟ کون سی؟ نبی ماڈل ہے، اسے معلوم ہے، ابھی دیکھو میں کون سی ماڈل لے کے آتا ہوں۔ ہمارا وقت یہاں جا رہا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، نیکیوں میں کمپٹیشن کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا۔ بھائیو، نوجوان ساتھیو، نبی کے الفاظ ہیں، غور سے سنو، کمپٹیشن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، سبقت کرو، بھاگو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ نیکی کے معاملے میں تو یہاں لوگ کیا چلے کس نہیں ہے نا، دیکھ رہے ہیں جمعہ میں لوگ نکلتے ہیں، معاف کرنا، مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ریالٹی بتا رہا ہوں۔ کن تو بھی ایسا نکالو کیسے چلے نہیں، اٹھاؤ یار، بند ہاتھ اپنے رومال میں ڈال دو، اللہ برکت ہے، مت دیکھو۔ ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی آنکھ بند ہو جائے گی، سب بانٹ بانٹ کر کے ختم کر دیں گے بچے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں زیادہ جی مت لگاؤ، جو وقت ملا ہے اس کا صحیح استعمال کرو، اور ایسے رہو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، وہ زیادہ ساز و سامان نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، قال ابن عبداللہ ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ عبداللہ ابن عمر کا قول اس حدیث کی سنیں، کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، رات کا وقت صحیح سے گزار لیے ہو، کھانا پینا کھا کے آرام سے سو گئے ہو، یہ مت سوچو کہ صبح کا سورج طلوع ہوگا تمہاری زندگی پر، نہیں، اس وقت کو غنیمت جانو جو رات تم نے گزارا ہے، اور آنے والے صبح کا انتظار مت کرو، اور جب دن گزار لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ آج انتظار میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، جوان گناہ کر رہا ہے، بڑھاپا آئے گا تب توبہ کریں گے، مالدار انتظار کر رہا ہے بیٹیوں کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے۔ اللہ کے بندو، تمہاری صحت بھی تو ہونی چاہیے، کتنے انتظار میں ہیں ہم۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کرو، صبح کا انتظار مت کرو۔ دیکھو وقت کتنا اہم تھا صحابہ کے نزدیک۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ کہتے ہیں اللہ نے اگر صحت کی دولت سے نوازا ہے،
وخذ من صحتك لمرضك، مرض کا وقت آنے سے پہلے، بیماری کا وقت آنے سے پہلے صحت کی زندگی کو غنیمت جانا۔ قدر کرو اپنے صحت کی، صحت مند ہو، قدر کرو نوجوانوں۔ یہ گٹکے کھا کر، یہ زردہ کھا کر، یہ تمباکو کھا کر، یہ سگریٹ نوشی کر کے، اور آج وہ ریڈ کلر کا، کیا نام ہے اس کا، ریڈ کلر کا جو بچے زیادہ پی رہے ہیں نا، اسٹنگ، یہ سب پی کر کے اپنی صحت کو خراب مت کرو۔ یہ وقت ہے تمہارے پاس، غنیمت ہے، صحت کا وقت، جوانی کا وقت، یہ غنیمت ہے۔ حرام تو نہیں کہوں گا میں، لیکن حرام کی قبیح سے ضرور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ اللہ نے حلال کو بھی واضح کیا، حرام کو بھی واضح کیا، وبینہما امور مشتبہات، اور یہ دونوں کے بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، یہ شبہ والی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوان بچوں، بالخصوص ماں باپ، اپنے بچوں پر پابندی عائد کریں۔ یہ چیز اسٹنگ جو ریڈ کلر کا آ رہا ہے، یہ شراب سے قریب لے کر جا رہا ہے۔ 2-4 مہینے پینے کے بعد آدمی شراب کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی مت لے لیں کیا کہ ٹھنڈا پی رہا ہے، حالانکہ میں ٹھنڈے کا بھی قائل ہوں، میں پیتا بھی نہیں ہوں، قائل بھی نہیں۔ پینا ہے آپ کو، موسمی خرید کے لاؤ، جوس خرید کے لاؤ، گھر میں جوس بناؤ، پیو۔ پتہ نہیں کب کی سڑی ہوئی چیز تم کو پلائی جا رہی ہے اور پی رہے ہو شوق سے۔ بڑے شوق سے لوگ بوتل اٹھا کر کے پیتے ہیں۔ یہ سب اسرائیل کا پروڈکٹ ہے۔ بہرحال میں آپ کو اپنے موضوع پر رکھا ہوں، وقت، صحت کا وقت۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کی زندگی کو غنیمت جانو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، ابھی موقع دیا ہے، اس وقت کی قدر کرو۔ بھائیو، ایسی اور بھی روایتیں آپ کے سامنے، مشہور روایت لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه ومما أنفقه۔ یہ جو روایت ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا، کیا ہے اس کے اندر، کون سا سوال کیا گیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا تعلق وقت سے۔ میں کہتا ہوں میرے فہم کے مطابق عمر کس میں کہاں ہے؟ عمر کیا ہے؟ یہ وقت ہے۔ 60 سال، 50 سال، 10 سال، 20 سال وقت ہے۔ اور انتظار بھی مت کرو نوجوانوں، جوانوں کی بھی موت آ رہی ہے، جوان بھی مر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اللہ غریب رحمت کرے، ہمارے ڈاکٹر صاحب چھترا درگا میں، ہمارے رفیع بھائی کے فرزند، اتنے صالح نوجوان، داعی نوجوان، ڈاکٹر ہونے کے باوجود دعوت کی فکر، دین کا جذبہ، ایک منٹ وہ بندہ تلاش کرتا تھا کہ کاش میں آپ کے پاس بیٹھتا، کچھ سیکھتا۔ میرے کلاسوں کے اوقات ایسے مرتب تھے۔ اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں، کم از کم جماعت کے پرانے احباب تو ضرور جانتے ہوں گے، ابھی حالیہ دنوں میں موت ہوئی۔ کیا وہ جانتے تھے کہ میں اتنا جلدی دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ ان کے پلان آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر پریشان رہیں گے، شیخ یہ کریں گے، شیخ یہ کریں گے، شیخ وہ کریں گے۔ نوجوانوں، یہ مسجد، آپ کا گھر یہ مسجد، مومن کا گھر مسجد، مسجد کے بعد آپ کا گھر جہاں آپ سوتے ہو، جہاں آپ کے والدین ہیں۔ یہ کٹوں پہ بیٹھنا چھوڑ دو، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھنا چھوڑ دو، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں ایک چائے کے بہانے کتنا وقت ہمارا ضائع ہوتا۔ چائے پی رہے ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی چاڑی، اس کا گھر، اس کی عزت۔ لا حول ولا قوت۔ علامہ والحفیظ
ہمارا نوجوان اس وقت اسی میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ میری عمر 20 سال کی ہو گئی، ماں نے پیدا کیا، باپ نے پرورش کی، کھلایا پلایا، اب ہمیں کیا کرنا ہے کوئی پلان نہیں، لاوبالی بن کے زندگی گزارنا۔ بھائیوں، سورہ سبا کی ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ بھائی کہیں مصحف ہے تو دے دیجیے، قرآن ہے کہیں پہ بابو؟ اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اس کو یاد رکھیں آپ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ مصحف لینے کا مطلب ہے کہ آپ کو آیت نمبر بتانا ہے۔ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، آیت نمبر 37، بہت پیاری آیت ہے۔ اس آیت کے پیغام کو آپ لے کر جائیں۔ اللہ نے فرمایا جہنمی چیخیں گے جہنم کے اندر، جہنمی وقت، دیکھیے وقت کی برکت ختم ہے۔ ہمارے گناہوں نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا۔ ایک گھنٹہ کیسے گزرا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 7:45 ہو گئے۔ جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے۔ آپ جانتے ہیں تکلیف آتی تو کیسی آواز آتی ہے؟ امریکہ کی کیا حالت ہے، کیسی چیخ پکار آ رہی ہے۔ ہمارے بعض لوگ مذاق نہیں کر رہے ہیں بھائیوں، اللہ کے عذاب سے کبھی مذاق نہیں کرنا، اللہ کے عذاب سے کبھی مذاق نہیں کرنا، اللہ کے عذاب سے سبق لینا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف امریکہ میں آ رہا ہے اور غزہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس ایک انسان کے ذہن کی اختراع ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تو اللہ آج ان کا بدلہ لے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں، کبھی پکڑا سکتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا، جہنم کے اندر جہنمی پکاریں گے، چیخیں گے، عذاب برداشت نہیں ہوگا، اس چیخ اور پکار میں بے تحاشا پکاریں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، برداشت نہیں ہو رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، نہیں برداشت کر سکتے، اخرجنا، ہمیں نکال دے۔ کیوں؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ اور کیا ہمارے کہنے سے، جہنمیوں کے کہنے سے کیا اللہ نکال دے گا؟ بات کو سمجھیے، سنیے، شاید موضوع کا لب لباب اس آیت کے اندر آپ کے اندر آ جائے، آپ کے دلوں میں آ جائے۔ کیا کہیں گے؟ نکال دے ہمیں، کیا کریں گے؟ نعمل صالحہ، نعمل صالحہ، نیک عمل کریں گے۔ کیوں؟ 60 سال ملے تھے ہم، 70 سال ملے تھے نا، 50 سال ملے تھے نا، 40 سال ملے تھے، 20 سال ملے تھے، کیا کریں؟ وہ نعمل سال نیک عمل کرنے کے واسطے تو عمر دیا تھا نا۔ اب چلنے بھولنے کے بعد، اب تکلیف جب آئی ہے، جب مصیبت میں پڑے ہو، تب کہہ رہے ہو اخرجنا، ہمیں نکال دے، نعمل صالحہ، تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی
پھٹکار لگائے گا، پھٹکار لگائے گا، فرشتے پھٹکار لگائیں گے. ہمیں دنیا یہی انداز قرآن نے استعمال کیا ہے. اولم نعمرکم، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دیا تھا؟ یہ پوری عمر کا تذکرہ ہے، پورے وقت کا تذکرہ. پتہ نہیں کتنے ہزار گھنٹے تم کو ملے تھے. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. ایک نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے یہ وقت کافی تھا. وہ سدھر سکتا تھا، زندگی کو سنوار سکتا تھا، تائب ہو سکتا تھا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. یہیں تک بس نہیں، یہیں تک بس نہیں، وجاءکم النذیر، عمر بھی دیا تھا اور ڈرانے والے بھی آئے تھے. جمعیت اہل حدیث ہولل قلعے کا اجتماع بھی ہوتا تھا، صبح میں درس قرآن بھی ہوتا تھا، شام میں درس حدیث بھی ہوتی تھی، جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا تھا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، نصیحت کرنے والے بھی آئے تھے، تم کو یاد دلانے والے بھی آئے تھے. اے نوجوانوں، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، گناہوں کی حد ہو گئی، اب تو توبہ کرو، یہ بتانے والے آئے تھے، لیکن تم سنے نہیں. فذوقوا، مزہ چکھو. وما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مدد نہیں. کون سی آیت ہے؟ کون سی سورہ کی آیت ہے بھائی؟ سورہ فاطر کی 30:7. ماشاءاللہ. امام صاحب کے سامنے بیٹھ کر مزید اس کی تشریح پوچھئے، سنیے، غور کیجئے. میں پیغام دینے آیا ہوں آپ کو، میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں. میں اپنے کندھے سے اپنا بوجھ اتارنے آیا ہوں. کتاب و سنت کا تھوڑا سا علم جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ تک پہنچانے آیا ہوں. اپنے نوجوانوں کو بیدار کرنے آیا ہوں. جماعت کے بزرگوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ یوتھ، یہ نوجوان اس وقت یہ گلیوں، محلوں، ہوٹلوں، چوراہوں کی زینت بنے ہیں. ان کو اس چھت کے نیچے جمع کرنے کا ایسے ہی کچھ اور انتظام کیجیے. ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی صلاحیت یہاں استعمال کروائیے. اس وقت کا بڑا فتنہ ہمارے نوجوان بن رہے ہیں. پتہ نہیں کون کس کو سن رہا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کا فالوور ہے. یہ چھت کے نیچے، یہ اللہ کے گھر میں ان کو جمع کیجیے. ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. ہمارے ذمہ داروں سے میری بڑی عاجزانہ گزارش ہے، اپنے نوجوان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنے سے قریب کیجیے، دور مت جانے دیجیے، دوسروں کا شکار مت ہونے دیجیے. یہ ہمارا بہت بڑا اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. ان سے ہم قوم اور سماج کو بدل سکتے ہیں، قوم اور سماج کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں، جماعت اور جمعیت کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، استحکام بخش سکتے ہیں. میری بہنوں سے گزارش ہے، ماؤں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کی قدر کریں، اپنے بچے کو اپنے گھر کا رستہ دکھائیں، اپنے گھر میں بیٹھا کر نصیحت کریں. اسکول اور کالج جانے والے بچوں کے وقت کا بالکل آپ کے پاس ٹائم ٹیبل، ان کا پورا کیلنڈر آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور ان کی ہر طرح سے نگرانی ہونی چاہیے. جب تک ہم یہ پریکٹیکل میدان میں نہیں آئیں گے، تھیوری سے کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے. کریں گے ایسا؟ زور سے بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ کما حقہ نبھائیں گے. اللہ کے گھر میں اللہ سے وعدہ کیجیے، مجھ سے نہیں، میں گناہگار فرد کیا کر سکتا ہوں. اللہ سے وعدہ کیجیے
ہم پر جو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے ہم اس کو کما حق انشاءاللہ نبھائیں گے. بولیے انشاءاللہ تعالی اپنے قوم کی صلاحیتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. وقت ختم ہوتا ہے, بات بھی میں ختم کرتا ہوں. آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ بڑی جم کر آپ نے بیٹھا اور میری بات کو سنا. آئندہ بھی آپ یہ عادت نہ پکڑیں کہ آتے ہی دیوار کا ٹیک نہیں. ماشاءاللہ بوڑھے لوگ, بڑے لوگ سامنے بیٹھے, نوجوان ہمارا, ارے نوجوان, ہاں تمہیں نوجوان کیا ہوتا ہے؟ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, وہی ٹوٹ گئی تو کیا کرے گا؟ قوم کی ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ گئی تو یہ قوم کا نیا کون سنبھالے گا بھائی؟ آپ کو سنبھالنا ہے, آپ کو سنبھالنا ہے. بہت بڑی طاقت ہے آپ. جوانوں کو میری آہ سحر دے. علامہ ظہیر جو ہے ہمیشہ دعائیں کرتے تھے اپنے خطاب میں, جوانوں کو میری آہ سحر دے تو ان شاہین بچوں کو بال پر دے. سبحان اللہ, اللہ غریق رحمت کرے, اللہ غریق رحمت کرے. علامہ ظہیر اپنے نوجوانوں کے لیے دعائیں کرتے, یہ نوجوانوں کی قدر کی انہوں نے. لیکن نوجوان آج اپنی قدر خود نہیں کر رہا ہے. اپنی قدر آپ کرو, اپنی شخصیت کو پہچانواؤ کہ میں قدر کے لائق ہوں. آپ کی قدر انشاءاللہ کی جائے گی. آپ بڑے قدر کے لائق, آپ ہی کی قدر ہوگی, سماج انشاءاللہ آگے جائے گا. بھائیو, ان تمام باتوں کے ساتھ میری گزارش ہے, فجر چھوڑنے والے فجر کے پابند بنیں گے انشاءاللہ. بالخصوص یوتھ, جوانی کی عمر ہے, اپنے سونے کا وقت بدلیں, جاگنے کا وقت بدلیں, فجر کی نماز کی پابندی کریں. فَهُوَ ذِمَّةِ اللَّهِ, اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کی نظر آئے گا. اللہم بارک لأمتی فی بکورہا, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. یہ امت سو رہی ہے, یہ امت سو رہی ہے, وقت کو ضائع کرتی ہے, سونے کا وقت سوتی نہیں ہے. فما بال الشیطان فی اذنی, اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا, ڈیلی نحوست کرتا. نہیں بھائی, نہیں بھائی, آپ بڑے قدر, آپ کی بڑی قدر ہے, بڑی آپ کی قوت ہے, بڑی صلاحیتیں ہیں. آپ کی صلاحیتوں کی سماج کو ضرورت ہے, خود آپ کو اپنی ذات کو ضرورت ہے. اپنے آپ کو سمجھیے, فجر کی نماز کے پابند بنیے. بولیے انشاءاللہ. آج سے عزم کیجیے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا ہوں, میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا ہوں. 8, 8:15, 8:30 کھاتے پیتے 9, 9:30 بجے انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہنچ جائیں, جلدی سے جلدی سو جائیں اور پھر صبح میں آپ جلدی بیدار کریں گے انشاءاللہ. پھر کبھی آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا, پھر کبھی آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا آپ فجر کی نماز میں آئے تھے یا نہیں آئے. اللہ کو گواہ بنائیے, اللہ سے وعدہ کیجئے, اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے. اور میں اپنی خواتین سے بھی عرض کروں گا کہ خواتین گرچہ گھر میں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی صبح میں بیدار نہیں ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ گھروں سے قرآن کے تلاوت کی آواز آتی تھی, خواتین گنگنایا کرتی تھیں. آج کان ترس گئے ایسی آوازوں کو سننے سے. کیوں؟ نہ مرد اٹھتا ہے نہ خواتین اٹھتی ہیں. ذمہ داری تو مرد کی ہے ہی کہ وہ خود بھی جگے, بیوی کو جگائے, بچوں کو جگائے. لیکن آج وہاں سے غفلت. لیکن آپ بھی ایک قدم آگے بڑھیں خواتین, اور اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں. آپ کے بچے انشاءاللہ نیک بنیں گے, آپ خود بذات خود نیک بنیں گے, سماج میں ایک اچھا اثر انشاءاللہ پیدا ہوگا. گھروں میں برکت آئے گی, خیر آئے گا, بیماریاں دور ہوں گی, نفرتیں دور ہوں گی, کدورتیں دور ہوں گی, محبت کا ماحول پیدا ہوگا. ایک جماعت, ایک قوم, ایک سماج, ایک صالح معاشرہ انشاءاللہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, میرے آنے کو قبول فرمائے. یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں
پتہ نہیں آپ کے سینوں میں کہاں تک پہنچی ہے. میں دعا کروں گا اللہ آپ کے قلب میں ان باتوں کو اتار دے, آپ کے دل میں ان باتوں کو اتار دے, اور آپ کے زندگی پر اس کا اثر اللہ نمایاں فرمائے. آمین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات, اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين, اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين, اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.